السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ۔ محترم ناظرین، اللہ تعالی نے جب سے اس دنیا کی تخلیق فرمائی ہے، ہم انسانوں کو وجود بخشا ہے، ہمارے ساتھ امتحان کا سلسلہ بہت قدیم سلسلہ ہے اور متعدد ادوار میں اللہ تعالی نے انسانوں کو آزمایا ہے، انہیں آزمائشوں میں ڈالا ہے، اور یہ تو دنیا کا امتحان ہے کہ جس میں ہم کبھی کامیاب ہوتے ہیں، کبھی ناکام ہوتے ہیں، لیکن اصل امتحان وہ ہے جو قیامت کے دن ہوگا، اور جہاں پہ ناکامی ہمارے لیے بہت بڑی رسوائی ہوگی، اور اگر ہم اس امتحان میں کامیاب اور کامران ہو گئے تو یقیناً ہمارے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے: فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَؤُوا كِتَابِيَهْ۔ رہا وہ شخص جس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا: لو پڑھو میرا نام اعمال، دیکھو اس میں کیا لکھا ہے۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے امید تھی کہ مجھے میرا حساب و کتاب دیا جائے گا۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ عیش و آرام میں ہوگا، خوش و خرم میں ہوگا، فی جنت عالیہ، بلند و بالا جنت میں ہوگا، قطوفہا دانیہ، جس کے کھوشے لٹکے ہوئے ہوں گے، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہا جائے گا کھاؤ پیو مزے سے، یہ اس چیز کا بدلہ ہے جو تم نے گزشتہ دنوں میں یعنی دنیا کے اندر کیا۔ اس کے برعکس اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا: وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا اے کاش مجھے میرا نام اعمال نہ دیا گیا ہوتا۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، مجھے میرے حساب و کتاب کے بارے میں کچھ پتہ نہ ہوتا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش موت خاتمہ ہی کر دیتی۔ ما اغنی عنی مالیہ، میرے مال نے دنیا کے اندر جو میں نے اکٹھا کیا تھا مجھے بے نیاز نہیں کیا، کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ حالانکہ عنی سلطانیہ، دنیا کے اندر میں بادشاہ ہوا کرتا تھا، میری سلطنت مجھ سے چھن گئی، میری سلطنت بھی میرے کام نہیں آئی۔ خذوہ فغلوہ، اللہ کہے گا پکڑو اسے طوق پہنا دو۔ ثم الجحیم صلوہ، اسے جہنم کے اندر گھسیٹتے ہوئے ڈال دو۔ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، 70 گز لمبی زنجیر میں اسے جکڑ دو۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، وجہ کیا ہے جہنم میں جانے کی؟ یہ اللہ عظیم پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا۔ فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، اس لیے آج یہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہے، اس کا کوئی غمخوار نہیں ہے۔ ولا طعام الا من غسلین، اور سوائے پیپ کے اس کا کوئی کھانا نہیں ہوگا۔ جو محترم ناظرین، آپ نے قرآن کریم کے اندر دیکھا دو پہلو سے اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے۔ ایک ان لوگوں کا ذکر کیا جن کا نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جو کہ کامیاب و کامران ہوں گے اور جن کا داخلہ جنت میں ہوگا، اور دوسرے پہلو سے ان لوگوں کا تذکرہ ہوا ہے جن کا نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ نہایت پشیمان ہوں گے، شرمندہ ہوں گے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ محترم ناظرین، آج دنیا کے اندر ہم امتحانات دیتے ہیں، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جب پیپر پر بیٹھتے ہیں ڈرے اور سہمے ہوئے ہوتے ہیں، پتہ نہیں میں سارے سوالوں کا جواب لکھ پاؤں گا یا نہیں، پتہ نہیں مجھے فل مارک ملے گا یا نہیں، پتہ نہیں میں پاس ہوں گا یا فیل ہوں گا۔ اس طرح کا خوف، اس طرح کا ڈر ان کے دلوں میں رچا بسا ہوا ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ دنیا کا معمولی امتحان ہے۔ تو ذرا تصور کریں، جب ہم
اس دنیا کے اندر معمولی امتحان کے متعلق اس قدر اپنے دلوں میں خوف اور ڈر پیدا کرتے ہیں، تو اخروی امتحان کا کیا ہوگا، جہاں پہ پائی پائی کا حساب ہوگا۔ آپ نے دنیا کے اندر کتنی نیکیاں کی ہیں، کتنی برائیاں کی ہیں، کتنے لوگوں پر ظلم کیا ہے، کتنے لوگوں سے آپ نے لڑائی اور جھگڑے کیے ہیں، کتنے لوگوں کا ناحق خون بہایا ہے، کتنے لوگوں کی زمین و جائیداد کو غصب کیا ہے، ہر چیز کا حساب ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی نے نیکی کی ہوگی تو وہ اسے پائے گا، اور رائی کے دانے کے برابر بھی اگر بدی کی ہوگی تو بھی اس کے سامنے حاضر کیا جائے گا۔ تو محترم ناظرین، ہم جس طرح دنیا میں امتحان سے، آزمائشوں سے ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، اسی طرح ضرورت ہے کہ ہم تھوڑی سی فکر اخروی امتحان کے بارے میں کر لیں۔ اگر ہم جتنی فکر دنیاوی امتحان کے متعلق رکھتے ہیں، اگر اس سے تھوڑا کم ہی صحیح اگر ہم اخروی امتحان کے متعلق فکر کر لیں تو انشاءاللہ العزیز ہم آخرت میں کامیاب و کامران ہوں گے۔ ضرورت اس امر کی ہے، یہ دنیا دار العمل ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مقصد سے بھیجا ہے کہ ہم یہاں اعمال کریں اور اچھے اعمال کریں، اس لیے ہمیں اچھے اعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیاوی امتحانات کے ساتھ ساتھ اخروی امتحانات میں بھی کامیاب و کامران کرے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔